اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آج سے کچھ دنوں بعد ہم ایک ایسے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں بلکہ انسان کی سوچ، انسان کا کردار اور انسان کے روح کو بدل دینے والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان۔ کہ قرآن سوچ کو سدھارتا ہے اور روزہ نفس کو قابو میں کرتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان معافی کا آفر ہے، کچھ نیا شروع کرنے کا بہترین اپورچونٹی یعنی موقع ہے، خود کو ٹھیک کرنے کا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا چیتاونی ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے، ہر اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں۔ اس رمضان آپ ضرور قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں۔ کیا چکے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اور اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی بات چھپی ہوئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر ایک خاص احسان یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آج سے کچھ دنوں بعد ہم ایک ایسے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں بلکہ انسان کی سوچ، انسان کا کردار اور انسان کے روح کو بدل دینے والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رمضان کے بارے میں فرمایا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ اس لیے ہے کہ تم بھوکے رہو، بلکہ اللہ نے فرمایا روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ نے رمضان کی پہچان بتائی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک لمحہ کے لیے آپ سوچئے، جس مہینے میں قرآن اترا اسی مہینے میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن سوچ کو سدھارتا ہے اور روزہ نفس کو قابو میں کرتا ہے، اور جب دونوں ملتے ہیں تو ایک بہتر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، ما صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں رات کی عبادت کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، ما قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور مسند احمد میں ایک حسن درجے کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، هو الشہر الصبر وصبر الصحابہ الجنہ، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان معافی کا آفر ہے، کچھ نیا شروع کرنے کا بہترین اپورچونیٹی یعنی موقع ہے، خود کو ٹھیک کرنے کا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا چیتاونی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہے جھوٹ سے روزہ ہے، غیبت سے روزہ ہے، ظلم سے روزہ ہے، گھمنڈ سے روزہ ہے۔ اگر ہمارا زبان روزے میں نہیں ہے تو پھر ہمارا روزہ ادھورا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس رمضان ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس رمضان ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانا ہوگا، اور وہ کیا بدلاؤ لانا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ میری کمزوریاں کیا ہے۔ کوئی مجھے ایک گالی دیتا ہے تو میں بدلے میں اس کو 10 گالی دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں۔ کوئی مجھے ایک بات کہتا ہے تو میں اس سے جھگڑ پڑتا ہوں یا نہیں پڑتا ہوں۔ کیا میں رمضان میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے، تو ہر انسان یہ اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ دیکھے، اور وہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزارے اور اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کرائے۔ رمضان میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ہمیں ایک بات کہتا ہے تو ہم ترنت جھگڑ پڑتے ہیں۔ یہ ساری باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ رمضان پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آیا ہے، اور اگلے سال بھی آئے گا، لیکن رمضان آ تو رہا ہے، اور ہمارے زندگی سے کتنا رمضان گزر تو گیا، لیکن کیا ہم ہر آنے والے رمضان میں اپنے آپ کو بیسٹ پرفارمر ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا رویہ پھر ویسے ہی ہے۔ اور دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا تھا، جس کا لاسٹ آیت تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو ہمارے اندر تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا، یہ ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں۔ اس رمضان آپ ضرور قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ ایک تو ہے کہ بس تلاوت کر دو، عربی پڑھ لو، وہ تو ثواب ہے، لیکن اصل مقصد جو قرآن کا تھا وہ تھا اس کو سمجھ کے پڑھنا، جس سے آج ہم بہت دور جا چکے ہیں، تو اسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اتنا آسان ہو چکا ہے کہ ہمیں ہر مکاتب فکر کا قرآن کا ترجمہ ملتا ہے۔ اگر آپ بریلوی ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں، اگر آپ دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر آپ جوناگڑھی کا پڑھ لیں، اور اگر آپ سادہ مسلم ہیں تو پھر آپ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ لیں، فتح جلندری کا پڑھ لیں۔ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ کن چیزوں سے ڈر؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ نے کہا ہے سورہ حاقہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 18 میں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو جس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ تو بہت خوش ہو جائے گا اور وہ سب کو دکھاتے پھرے گا کہ پڑھ کے بتاؤ میرا کیسا رزلٹ آیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا میرا تو یہ یقین تھا کہ اللہ مجھ سے ضرور حساب لے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے درجہ کی جنت میں۔ وہیں ایک دوسرا شخص بھی ہوگا جس کے بارے میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے آج میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا قانت القاضیہ، کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کے گلے میں توک ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ میں داخل کر دو۔ جب ان آیت کو ہم پڑھیں تو اس میں غور و فکر کریں، کہیں ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں مل جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اور ہم ایسا کام کر رہے ہیں یا نہیں جس سے ہمارا نامہ اعمال ہمیں داہنے ہاتھ میں مل جائے؟ تو ان آیتوں سے جب ہم گزرے تو اس میں غور و فکر کریں، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے اور یہ دیکھے کہ کہیں یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی ہے، اور اگر پائی جاتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے گا
اور وہ ایک اچھا مومن بھی بنے گا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس رمضان کو گزارنا مت، بدل جانا اس رمضان سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی باتیں بھی میں نے کہی، سب سے پہلے اللہ مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ